آج ہم بات کرنے والے ہیں کچھ گریٹ فریڈم فائٹرز آف دا کنٹری. کچھ گریٹ فریڈم فائٹرز جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں ایک وائٹل رول ادا کیا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی فریڈم فائٹرز ہیں جن کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں جانتے، جن کے بارے میں زیادہ لکھا نہیں گیا ہے. لیکن انہی میں سے ایک ایسا بھی فریڈم فائٹر ہے جن کے بارے میں ہم آج بات کریں گے، جن کا نام تھا کیپٹن عباس علی. کیپٹن عباس علی کی اگر ہم بات کریں تو ان کی پیدائش یو پی میں ہوئی تھی، اتر پردیش میں. وہیں پر ایک شہر ہے جس کا نام ہے بلند شہر، وہیں پر وہ پیدا ہوئے تھے. 3 جنوری 1920 کو ان کو پیدائش ہوئی. اور اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ ایک مسلم راجپوت فیملی سے بلانگ کرتے تھے. اس کے بعد جو کیپٹن صاحب تھے وہ کنٹری کے لیے کچھ کر گزرنا چاہتے تھے، لیکن اسی کے دوران جو بھگت سنگھ تھے ان کے جو آئیڈیاز تھے انہی سے انسپائر ہو کے انہوں نے جو نوجوان بھارت سبھا تھی انہوں نے یہ جوائن کر لی. اس کے بعد 1939 میں انہوں نے برٹش آرمی کو جوائن کر لیا، جس پر وہ ٹریننگ آفیسر مختلف سکولز میں وہ ٹریننگ آفیسر پر عائد رہے. اور 1945 میں انہوں نے پھر انڈین نیشنل آرمی جوائن کر لی، جسے اس وقت ہم آزاد ہند فوج بھی کہتے تھے. لیکن اسی کے دوران انہیں اریسٹ کر لیا گیا اور انہیں سزائے موت دے دی گئی. لیکن سزائے موت یہاں سے ہندوستان آزاد بھی ہو گیا اور 1947 اسی لیے انہیں ریلیز کر دیا گیا 1947. تو اگر ہم علی صاحب کی پولیٹیکل لائف کی بات کریں تو جو نان کانگریس سمیکتا ودھایک دل گورنمنٹ بنی تھی یو پی میں 1967، تو اس کے بننے میں جو علی صاحب ہے انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا تھا. لیکن اگر ہم یہاں سے بات کریں 1948 اور 1974 تک انہیں 50 مرتبہ سے زیادہ اریسٹ بھی کر لیا گیا. اور جو ایمرجنسی ہوئی تھی 1975 سے لے کر 1977 تک، اس میں یہ 17 مہینے تک جیل میں رہے. لیکن انہیں پولیٹکس میں جانے کا بھی شوق ہوا. کیونکہ جو رام منوہر لوہائے اور آچاریہ نریندر دیو تھے انہوں نے انہیں انسپائر کیا کہ آپ پولیٹکس جوائن کر لیں. تو پھر اگر ہم بات کریں سمیکتا سوشلسٹ پارٹی کی، in 1966 he became the state general secretary of سمیکتا سوشلسٹ پارٹی. اسٹیٹ جنرل سیکرٹری یہ اس پارٹی کے بن گئے. اور پھر 6 سال تک کنٹینیو یہ ممبر آف سنی سینٹرل وقف بورڈ رہے تھے یو پی میں. اگر ہم ان کی بات کریں، ان کی ایک آٹو بایوگرافی بھی تھی جس کا نام تھا نہ رہوں کسی کا دستنگار یا میرے سفر نامہ، جو انہوں نے لکھی تھی 2008 میں، جو پھر پبلش ہوئی تھی 2009 میں. یہ ان کی ایک آٹو بایوگرافی ہے جو انہوں نے اپنی زندگی پر لکھی تھی. تو اگر ہم علی صاحب کی بات کریں تو یہ اپنے ملک سے بہت پیار کرتے تھے. یہ اپنے ملک سے کچھ کر گزرنا چاہتے تھے. اسی لیے انہوں نے سبھاش چندر بوس جی کے ساتھ مل کر بہت سارے کام بھی کیے ہیں. اسی لیے انہیں نوازا بھی گیا بہت سارے ایوارڈ سے. اور یہ جو فریڈم فائٹرز ہے کنٹری میں ان میں شمار کیے جاتے ہیں. اس لیے تو اگر ہم ان کی بات کریں، یہ پھر 2000 یہ اکتوبر 2014 میں جو جواہر لال نہرو میموریل کالج ہے علی گڑھ میں، یہ وہیں پر فوت ہوئے کیونکہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا. تو اسی کے دوران یہ چل بسے. And that is the conclusion of this.